دستار بندیاں ہوتی ہیں. فوت ہو گیا. 3 دن گزرے. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشبو منگوائی, اپنے جسم پر لگائی, کپڑوں پر لگائی, اور فرمایا مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں ہے کہ میں خوشبو لگاؤں, میں نے اس لیے لگائی ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی عورت کسی مرد کا سوائے خاوند کے سوگ نہیں کر سکتی. آج 3 دن ختم ہو گئے ہیں, میں خوشبو لگا کر اظہار کر رہی ہوں پیغمبر کی اتباع کر کے کہ بھائی کا سوگ ختم ہو گیا. ہے ایسی کوئی مومنہ عورت؟ اور بات آئی مومنہ کی. بنو تمیم کی عورتیں عائشہ کے پاس آئیں رضی اللہ تعالیٰ. باریک لباس پہنا ہوا, جسم ان کا نظر آ رہا ہے. خاوندوں کو چیک کرنا چاہیے کہ جو میں سوٹ لا کر دے رہا ہوں اپنی بیوی کو, اس کا جسم لوگ تو نہیں دیکھیں گے. بنو تمیم کی عورتیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم مومنہ ہو تو یہ لباس تمہارا نہیں. میری بہنیں توجہ سے سنیں, اگر تم مومنہ ہو تو یہ لباس تمہارا نہیں, اور اگر تم مومن نہیں, مومنہ نہیں, پھر تم اس لباس سے فائدہ اٹھاؤ. گویا باریک لباس کسی مسلمان کا نہیں, کافر. پردہ ایمان کی دلیل ہے. اگر تم مومنہ ہو, پردہ ایمان کی دلیل ہے, حیا ایمان کی دلیل ہے. جو اپنا جسم کا اظہار باریک لباس سے کرتے اس میں کیسی حیا. اور پیغمبر نے فرمایا تھا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ. حیا ایمان سے, اور ایمان انسان کو جنت میں لے جائے, جنت میں لے جائے گا. اور یہی آیت میں نے یہاں پر پڑھی, یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تریدن الحیاۃ الدنیا. اے پیغمبر کی بیویوں, دنیا چاہتی ہو, دنیا کا طمع, دنیا کی زیب و زینت, دنیا کا مال و متاع. ہائے میں وہاں گئی تھی, آج بھی یہی سوٹ پہن کر گئی ہوں, کل بھی یہی تزکیہ نفس میں گئی تھی, پرسوں بھی یہی سوٹ. تیرے پاس جب سے آئی ہوں ایک سوٹ کے علاوہ ملتا ہی کچھ نہیں. خاوند کے شکوے. پیغمبر نے فرمایا تم کثرت سے جہنم میں نے دیکھا. عورتیں پوچھتی ہیں اللہ کے پیغمبر ہمیں کثرت سے کیوں جہنم میں دیکھا؟ فرمایا خاوند کی ناشکری. ساری عمر کھلاتا رہے اور کسی موقع پر کوئی چیز نہ لے کر دے, کہے گی میں جب سے آئی ہوں تیرے گھر میں کچھ دیکھا ہی نہیں. آئی کیا کرنے ہیں؟ تزکیہ نفس میں پروگرام سننے کے لیے, اور چیکنگ کیا, اور اس نے کون سا لباس پہنا ہے, اس نے کیسا پہنا ہے, یہ کیا کہے گی تیرے پاس 1-2 سوٹ کے علاوہ سوٹ ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. فرمایا نبی کی بیویوں اگر تم یہ چاہتی ہو دنیا, کوٹھیاں اور بنگلے, فتعالینا امتعکن, آؤ تمہیں کوٹھیاں دے دیتا ہوں. میں اللہ سے دعا کروں گا, اللہ تمہیں مال و مال کر دے گا, 7 طلاق کا سرٹیفکیٹ بھی دے دوں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. پھر 7 طلاق نامہ بھی لے جاؤ, نبی کی بیوی نہیں رہ سکتی. گویا نبی کی بیویاں ہمارے لیے ماڈل ہے. مسلمان کی بیوی کو جو مل جائے اس دنیا میں گزارا کر, فوت ہوگی تجھے دنیا جنت میں اللہ وہ دے گا جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. پیغمبر نے فرمایا, توجہ سے سن لو, جنت میں اللہ حوریں عطا فرمائے گا. ان حوروں کی سردار آدم کی وہ بیٹی ہوگی جو اس خامد کی دنیا میں بیوی. اس کو 70 لباس 70 جوڑے جنت میں ریشم کے پہنا دیے جائیں گے. اتنے باریک اور اعلیٰ ہوں گے کہ 70 لباس کے بعد بھی اس کے جسم کی پنڈلی کا گودا بھی نظر آئے گا. بڑی باتیں ہیں دین کے اندر, اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. اتنے دلائل ہیں عورتوں پر, اتنے دلائل ہیں. خامد کو تنگ نہ کرو. پھر خامد کیا کرتا ہے بیچارہ؟ دفتر میں بیٹھا ہے, چمڑی اتارتا ہے, کسی سے 10 روپے, کسی سے 100 روپے, کسی سے 50 جیب میں ڈالی جا رہا ہے. کٹھا کیا کر رہا ہے؟ بیوی کا پیٹ بھر رہا ہے. بیوی نے جو کہا تھا کہ شام کو ڈائننگ ٹیبل ہوگا تو روٹی ملے گی, شام کو فلاں چیز آئے گی تو گھر میں آنا, ورنہ مجھے فارغ کر. بیوی نے اس کو حرام پر لگا دیا. یہ مجبور ہے اپنے بچوں کی وجہ سے. اور اگر تم دنیا نہیں چاہتی, وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, دین چاہتی,
اللہ اور اس کے رسول، قرآن اور حدیث، والدار الآخرہ اور جنت. پھر فیصلہ کر لو. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیتیں اتری سب سے پہلے عائشہ کے پاس گئے. عائشہ سے بہت پیار تھا. آپ نے فرمایا عائشہ، یکا تو ساری عورتوں نے کر رکھا تھا نا، پیغمبر سے لیتے ہیں کچھ نہ کچھ، دنیا کو یہ دے دیتے ہیں، ہمارے لیے کوئی نہیں. وہ مولوی کا قصہ ہے، دنیا کو دے رہا ہے، گھر کے لیے کوئی شے نہیں. کہا اے عائشہ جلدی نہ کرنا فیصلہ کرنے میں، اپنے والدین سے پوچھ لے، اگر تو میرے ساتھ چاہتی ہے تو یہی رکھی اور سوکھی ملے گی اور جنت میں مقام ملے گا، جنت میں وہ ملے گا وہ ملے گا. پیغمبر فرماتے ہیں اگر ایک پھل جنت کا اے میرے صحابہ مجھے مل جائے اور میں تمہیں دے دوں، وہ نماز کا جو واقعہ ہے بڑا لمبا، تم قیامت تک ایک پھل کھاؤ گے وہ پھل تم سے ختم نہ ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. عائشہ جلدی نہ کرنا. اللہ کے پیغمبر کیا بات ہے، فرمایا اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو رکھی اور سکھی، نہیں تو طلاق لے اور دنیا لے. عائشہ فوراً کہنے لگی اللہ کے پیغمبر میں رکھی کھا لوں گی بھوکی رہ لوں گی، آپ کے ساتھ رہو، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی. یہ نہیں کہ یہاں سے طلاق لے کے کسی اور کو دیکھ لو جو کوٹھیاں اور بنگلے والا ہو. اور ہمارا مزاج یہی، اللہ اکبر، ہمارا مزاج یہی، نہیں دیکھتے جس کو رشتہ دے رہے ہیں وہ کون ہے، کھا رہا ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، نوکریاں، توحید پرست ہے، کہ نہیں جی ہے تو عقیدہ کوئی اور، بعد میں اس کو میں ٹھیک کر لوں گا، بعد میں تو نبی نہ کر سکا، بعد میں ٹھیک کیسے کر لو گے کسی کو. ایک مواحدہ کا نکاح مشرک مرد سے ہوتا ہی نہیں، اور ٹھا کے میں نے اس لیے دے دی ہے کہ یہ کھاتا پیتا آدمی، اور اللہ اگر اس کو چھین لے، اسے کنگال کر دے، کہاں سے اس کو کوئی دے گا، کہاں سے کوئی اس کو دے گا. فرمایا اللہ کے پیغمبر ہم آپ کے ساتھ. ساری بیویوں نے کہہ دیا. اس لیے حدیث میں آتا ہے عائشہ کہتی ہیں نبی فوت ہو گئے 3 دن سے زیادہ پیغمبر کے گھر میں کبھی چولہا ہی نہ جلا. فوت 3 دن سے زیادہ کبھی چولہا نہ جلا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی پیغمبر کی بیوی، ان کے والد فوت ہو گئے، باپ فوت ہو گیا، پیغمبر کا سسر. 3 دن گزرے، خوشبو منگوائی، کپڑوں پر لگائی. عورت کی خوشبو رنگ دار ہوتی ہے، اس میں رنگ تو نظر آتا ہے، خوشبو نہیں ہوتی، خوشبو نہیں ہوتی، رنگ ہوتا ہے صرف. اور مرد کی خوشبو میں رنگ نہیں ہوتا، خوشبو ہوتی ہے. اور اعلان کیا کہ میں نے اس لیے خوشبو لگائی ہے کہ 3 دن میرے والد کو فوت ہوئے گزر چکے، اب سوگ نہیں، پیغمبر کی اتباع کرتے ہوئے میں نے آج خوشی کا اظہار کیا. کہ ہماری عورتیں باپ کے مرنے پر ایسا کر سکتی؟ اللہ اکبر. ایک واقعہ صرف اس موضوع سے متعلق ہے، لیکن یہ واقعہ پیغمبر کی بیویوں کا نہیں. یہی سنا کر بات ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت